صدر رجب طیب اردوان کو 2 دہائیوں کے دوران بلا شرکت غیر ترکی کے مقبول ترین رہنما ہونے کا اعزاز حاصل ہے، اور ان کے مخالفین کی نیند اڑانے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ آج 2 دہائیوں بعد بھی ان کی مقبولیت قائم ہے، اور پوری اپوزیشن اپنے مغربی آقاؤں کی حمایت کے ساتھ بھی انہیں شکست دینے میں ناکام رہی ہے۔ ناظرین، ہم آج اسی اعزاز شخصیت کے سیاسی کیریئر کے حوالے سے آپ کو معلومات فراہم کریں گے، جنہوں نے گزشتہ 2 دہائیوں کے دوران جمہوریہ ترکیہ کو سماجی، معاشی اور معاشرتی انقلاب سے روشناس کراتے ہوئے اس کے سیکولر تصور کو اسلام کے قریب تر کرتے ہوئے جمہوریہ ترکیہ کو ایک علاقائی فوجی اور سفارتی طاقت کے طور پر بھی نمایا ہے۔ میں ہوں سہیل شہریار اور آپ دیکھ رہے ہیں پاک ترک نیوز۔ اس سے پہلے کہ ہم رجب طیب اردوان کے سیاسی کیریئر کے حوالے سے آپ کے ساتھ معلومات شیئر کریں، آپ سے گزارش ہے کہ اپنی اسکرین پر گھنٹی کے نشان کو دبا کر ہمیں اپنی پسندیدگی عطا کیجیے۔ ناظرین، اب ہم آپ کو رجب طیب اردوان کے سیاسی کیریئر کی سال بسال تفصیلات سے آگاہ کریں گے۔ جنوری 1976 میں رجب طیب اردوان نے طلبہ سیاست کا حصہ بنتے ہوئے نیشنل ٹرکش اسٹوڈنٹ یونین کی رکنیت حاصل کی اور صرف 2 سال میں ہی تنظیم کے استنبول کے صدر بنے۔ مئی 1983 رجب طیب اردوان نے عملی سیاست کا آغاز کیا تو علی ترکمان اور نجم الدین اربکان کی جانب سے 1 سال قبل بنائی گئی رفاہ پارٹی کا حصہ بنے، اور 1988 میں پارٹی کے استنبول صوبہ کے صدر کے عہدے پر فائز ہوئے۔ جون 1991 رجب طیب اردوان ضمنی الیکشن میں پہلی مرتبہ استنبول سے قومی اسمبلی کے رکن بنے، مگر ترجیحی تقسیم کی بنا پر اپنے عہدے کا حلف نہ اٹھا سکے۔ مارچ 1994 اردوان کو رفاہ پارٹی کے ایک رکن کے طور پر استنبول کا میئر منتخب کیا گیا، جہاں انہوں نے ملک کے سب سے بڑے شہر کے فراہمی و نکاسی آب، صفائی اور ٹرانسپورٹ کے درینہ مسائل کو حل کر کے ملک گیر شہرت حاصل کی۔ اپریل 1998 اردوان نے میئر کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا، جب عدالت نے انہیں 1997 میں پڑھی گئی ایک نظم پر مذہبی امتیاز پر اکسانے کے جرم میں جیل کی سزا سنائی، جس میں مساجد کو بیرکوں سے، میناروں کو سنگینوں سے اور نمازیوں کا فوج سے موازنہ کیا تھا۔ مارچ 1999 سے جولائی 1999 تک جیل میں رہے۔ جیل کے قیام کے دوران ہی انہوں نے اپنی سیاسی جماعت بنانے کا فیصلہ کیا۔ اگست 2001 اردوان نے جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی یا AK پارٹی قائم کی اور اس کے چیئرپرسن منتخب ہوئے۔ نومبر 2002 AK پارٹی نے 1970 کی دہائی کے بدترین معاشی بحران کے بعد ماضی کی بد انتظامی اور کساد بازاری کو توڑنے کے وعدے پر تقریباً 35% ووٹوں کے ساتھ انتخابات میں کامیابی حاصل کی۔ اردوان کو اس سے قبل سزا سنائے جانے کی وجہ سے وہ قانونی طور پر وزیر اعظم کے طور پر کام کرنے سے روک دیے گئے، تاہم اس فیصلے کو دسمبر میں ختم کر دیا گیا۔ مئی 2003 اردوان پہلی بار وزیر اعظم بن گئے۔ انہوں نے مضبوط معاشی نمو، بنیادی ڈھانچے میں تیزی اور غیر ملکی سرمایہ کاری کے باعث لوگوں کے معیار زندگی میں اضافہ کیا۔ اردوان نے اپنی خارجہ پالیسی کو فروغ دینے اور یورپی یونین میں شامل ہونے کے لیے ترکیہ کی کاوشوں کو آگے بڑھایا۔ اکتوبر 2007 اردوان کی AK پارٹی کے اجماع پر ایک ریفرینڈم میں ترکوں نے صدر کو، جس کا کردار اس سے قبل بڑی حد تک علامتی تھا، عوامی ووٹ سے منتخب کرنے کی اجازت دی۔ فروری 2008 پارلیمنٹ نے AK پارٹی اور نیشنلسٹ موومنٹ پارٹی کی طرف سے تیار کردہ ایک ترمیم منظور کی، جس کے تحت یونیورسٹی کیمپس میں سر پر اسکارف پہننے پر پابندی ہٹا دی گئی۔ مارچ 2008 آئینی عدالت مذہب اور سیاست کی علیحدگی سے متعلق ایک مقدمے کی سماعت کرتی ہے اور AK پارٹی کو ختم کرنے اور اردوان اور پارٹی کے دیگر درجنوں ارکان پر 5 سال کے لیے سیاست میں حصہ لینے پر پابندی لگانے کا سخت حکم سناتی ہے۔ دسمبر 2010 ایک اور ریفرینڈم میں ترکوں نے اردوان کی جانب سے عدالتی، اقتصادی ترامیم کی منظوری دی، جن کا مقصد آئین کو یورپی یونین کے معیارات کے مطابق بنانا تھا، تاہم ترکی کی یورپی یونین کی رکنیت کی کوششیں قبرص کے منقسم جزیرے سمیت دیگر مسائل کی بنا پر برآور نہ ہو سکیں۔ مئی 2013 اردوان کے خلاف مختلف الزامات کے تحت مظاہرے شروع ہوئے، تاہم حکومت نے دہشت گرد گروپوں کے حامیوں کے ذریعے ملک گیر فسادات میں لائی جانے والی تیزی پر بتدریج قابو پا لیا اور اردوان نے اسلامی انتہا پسند فتح اللہ گولن کے ساتھ اشتراک عمل ختم کر دیا، جس کا نتیجہ بعد ازاں 2016 کی ناکام بغاوت کی صورت میں سامنے آیا۔ اگست 2014 مسلسل 3 مرتبہ وزیر اعظم کے عہدے پر فائز رہنے کے بعد AK پارٹی کے قواعد و ضوابط کی وجہ سے وزیر اعظم کے طور پر چوتھی مدت کے لیے انتخاب لڑنے سے روکے جانے کے بعد اردوان نے اگست میں ترکی کے پہلے عوامی ووٹ سے منتخب ہونے والے صدارتی چناؤ میں حصہ لیا۔
اور ریاست کے سربراہ کے اختیارات کو بڑھانے کے لیے ایک نئے آئین کا مطالبہ کرنا شروع کر دیا۔ جون 2015 پہلی بار AK پارٹی انتخابات میں اکثریت حاصل نہ کر سکی، جبکہ سیاسی جماعتوں کے اتحاد بنانے میں ناکامی کے بعد فوری انتخابات میں اسے دوبارہ اکثریت حاصل ہوئی۔ جولائی 2016 فوجی کمانڈر ٹینکوں اور ہیلی کاپٹروں کی مدد سے ریاستی عمارتوں اور پارلیمنٹ پر حملہ آور ہوئے، مگر صدر اردوان کے تاریخی بیانات کے نتیجے میں قوم کے سڑکوں پر آنے کے بعد بے مثال عوامی مزاحمت کے ذریعے بغاوت کی کوشش کو ناکام بنا دیا گیا۔ اسی دوران خود پر ہونے والے گولن تنظیم فیٹو کے قاتلانہ حملے میں اردوان بال بال بچتے ہیں، جس کے بعد ترکیہ میں فیٹو اور اس کے حامیوں کی صفائی کی بڑی مہم چلائی جاتی ہے اور گولن نیٹ ورک کو توڑتے ہوئے بڑے پیمانے پر گرفتاریاں عمل میں لائی جاتی ہیں۔ اگست 2016 اردوان نے شام میں PKK اور اس کے شامی دھڑے YPG اور داعش کے دہشت گردوں کو نشانہ بنانے کے لیے ایک بڑی فوجی کارروائی کی اجازت دی، جو سرحد پار سے ترکیہ میں ہونے والی 4 بڑی دہشت گرد کارروائیوں میں ملوث تھے۔ اپریل 2017 ایک ریفرینڈم نے ایگزیکٹو صدارتی نظام کی منظوری دی۔ اردوان نے ان تبدیلیوں کے لیے بھرپور مہم چلائی تھی، جس کے نتیجے میں صدر کو امریکہ اور روس کے صدور کی طرح ایگزیکٹو اختیارات حاصل ہو گئے۔ جون 2018 اردوان نے ریفرینڈم کے بعد پہلے صدارتی انتخابات میں کامیابی حاصل کی۔ AK پارٹی اور اس کے اتحادی نیشنلسٹ موومنٹ پارٹی کو پارلیمانی اکثریت بھی حاصل ہوئی۔ فروری 2020 شام کے ادلب کے علاقے میں فضائی حملوں میں درجنوں ترک فوجیوں کی ہلاکت کے بعد ترکیہ اور روس تصادم کے دھانے پر پہنچ گئے، تاہم اردوان نے بہترین سفارتکاری سے معاملے کو سنبھال لیا۔ دسمبر 2020 امریکہ نے ترکیہ اور اس کی دفاعی صنعت پر انقرہ کی طرف سے روسی S-400 فضائی دفاعی نظام کی خریداری کے بعد پابندیاں عائد کر دیں اور ترکیہ کو F-35 پروگرام سے الگ کر دیا، جس نے دونوں ملکوں کے تعلقات کو ایک نئی نچلی سطح پر دھکیل دیا۔ جولائی 2022 ترکیہ کی ثالثی اقوام متحدہ کے ساتھ روس کے حملے کے 5 ماہ بعد یوکرین کی اناج کی برآمدات کو دوبارہ شروع کرنے کی اجازت دینے والے معاہدے کو یقینی بنانے میں مدد کرتی ہے۔ اسی میں روسی صدر ولادیمیر پوٹن کے ساتھ تعلقات کی بدولت اردوان کا کردار اہم تھا۔ فروری 2023 ترکیہ کو اپنی جدید تاریخ کے سب سے مہلک زلزلے کا سامنا کرنا پڑا، جس میں جنوب مشرق میں 50,000 سے زائد افراد جاں بحق ہوئے۔ حکومت اور صدر اردوان کو سست رد عمل پر سخت تنقید کا سامنا کرنا پڑا، جس پر انہوں نے قوم سے معافی مانگی اور حکومت نے معاملات کو تیزی سے سنبھال لیا۔ 14 مئی 2023 کو ہونے والے پارلیمانی اور صدارتی انتخابات میں جہاں صدر رجب طیب اردوان نے اپنے قریبی حریف کمال کلیچدارولو پر 5% ووٹوں کی برتری حاصل کی ہے، وہیں ان کی جماعت AK پارٹی کی قیادت میں عوامی اتحاد نے پارلیمان میں اکثریت بھی حاصل کر لی ہے، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ رجب طیب اردوان 2 دہائیوں بعد بھی ترکی کے سب سے مقبول لیڈر ہیں اور 28 مئی کو ہونے والے صدارتی انتخاب کے دوسرے مرحلے میں ان کی کامیابی یقینی ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اگلے ولاگ تک ہم سب کا اللہ حافظ۔